بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو دنیا نیوز کے پروگرام نیوز واچ اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ سعد رفیق, پرویز ملک صاحب اور چودھری شہباز. ایک بار پھر جائیں گے آڈینس کی طرف اور پہلے ہم لیں گے سوال. جی, میرا سوال ملک پرویز صاحب سے ہے. جس طرح انہوں نے حلقہ 120 میں اپنا آفس بنایا ہوا تھا جہاں پہ یہ بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے, اب الیکشن جیتنے کے بعد 123 میں بھی ایسا ہی آفس بنائیں گے جہاں پہ یہ پورے حلقے کے مسائل حل کریں گے؟ جی, حلقہ 120 میں پہلے آپ نے دفتر بنایا ہوا تھا, جیت کر کے آپ بنائیں گے؟ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ضرور دفتر بھی بنے گا اور خدمت بھی اسی طرح ہوگی. اور یہ میرے لیے ایک بڑا, اپنی ذات کے لیے بڑا سیٹسفائنگ ہوگا کہ میں ان حلقے والوں کی جو ان کی محرومیاں ہیں ان کو ذرا چینلائز کروں, ان کو ذرا بہتر کروں, ان کو گائیڈ کروں, ان کو لیڈ کروں. اس کے لیے ضروری میری اویلیبلٹی رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, دوسرا سوال لیں گے. جی, میرا خواجہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ جیتی ہوئی جو سیٹ ہوگی اس پہ مخالف پارٹی کینڈیڈیٹ اپنا نہیں کھڑا کرے گی, مگر پنڈی کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے شیخ رشید کی سپورٹ کی, وہاں پہ تو انہوں نے وہ عمل نہیں کیا. کیا یہاں پہ بھی وہ ایسے ہی کر رہے ہیں؟ یہ جو کوشچن ہے میرا خیال ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا, اور میرا یہ خیال ہے کہ راولپنڈی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت سا ووٹ تو خاموش رہا ہے, اور جو ووٹ پول ہوا ہے وہ ڈویژن ہوئی ہے اس کی. اس حلقہ انتخاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ جماعت اسلامی کو پول ہوگا, کیونکہ وہ ان کا فکری تضاد بہت زیادہ ہے, ایک دوسرے کے فاصلہ بہت زیادہ ہے, اور پول ہوا تو وہ پرویز ملک صاحب کو ہوگا. اچھا ملک صاحب, یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ جو NA-55 میں ہوا, یعنی جو اینٹی نون لیگ جو ووٹ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ووٹ گیا شیخ رشید احمد کے پاس, لیکن بہرحال وہ سیٹ تو آپ جیت گئے. یہاں بھی شاید وہ پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ حافظ سلمان بٹ صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو مقامی قیادت ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, کاف لیگ نے اپنا امیدوار بٹھا دیا ہے. وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں یہ اگر انٹیگریٹ ہو جائے؟ دیکھیں وہ اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک یا دو لوگوں کو انہوں نے زبردستی اپنے سٹیج پہ بٹھا لیا, اس کے بعد پیپلز پارٹی میں فتور پڑ گیا کہ یہ لوگ کیسے چل پڑے. اسی لوگوں کی یادداشت خراب نہیں ہے. حافظ سلمان بٹ صاحب کے پیپلز پارٹی کا ہر کارکن یہ سوال کرتا ہے کہ یہ صاحب نے وہاں ٹکسالی میں ایک بہت بڑے جلسے میں کچھ بڑی غلیظ زبان استعمال کی تھی بی بی صاحبہ کے لیے, ان کی والدہ کے لیے. لوگ یاد کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, میرے سامنے کئی ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ انہوں نے لوگ کہا. تو پیپلز پارٹی اگر کرے گی اس خاکسار کو کرے گی, ادروائز وہ خاموش رہ جائیں, ان کی مرضی ہے. مگر ابھی کل ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں میرے ساتھ ان کے دو لوگ تھے, وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم ملک پرویز صاحب کو سپورٹ کریں گے, کر دیں گے 100 بسم اللہ, نہیں کریں گے تو ان کی مرضی ہے. خواجہ صاحب ذرا قومی سیاست کی بات کریں گے, اور ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو توقع تھی مسلم لیگ نون سے, مختلف جو مسائل تھے, جو مختلف ایشوز تھے, ان پہ جو سٹانس تھا, یعنی مسلم لیگ قاف کی جو حکومت تھی اس وقت کے دوران, اس میں ظاہر ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ, پاکستان میں ڈرون حملوں کا معاملہ, یہ ساری جو چیزیں تھیں, اور یہ جو افغانستان میں ایشوز ہو رہے ہیں, ان پہ جو مسلم لیگ نون کو جو رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تھا وہ اس طرح سے رد عمل ظاہر نہیں کر رہی, بلکہ وہ ایک سافٹ قسم کا رد عمل دے رہی ہے. آپ اس سے ایگری کریں گے؟ دیکھیں, میں اس پہ 2 منٹ بات کرنا چاہوں گا, دلیل دینا چاہتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ فطری طور پہ جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو سیاسی جماعتیں جو اس کے خلاف لڑتی ہیں, مزاحمت کرتی ہیں, ان کا لب و لہجہ جو ہے اور ان کا جو طرز عمل ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور جب آپ جمہوری حکومت کی اپوزیشن کرتے ہیں تو رویہ مختلف ہوتا ہونا چاہیے, کیونکہ ملٹری یوزرپر کے ساتھ آپ اور طرح سے ڈیل کرتے ہیں, اور جب پارلیمنٹ ہو اور جمہوری حکومت ہو اور آپ اس کی اپوزیشن کر رہے ہو تو ایٹیچیوڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں ایشوز پر. دیکھیے, ایشوز کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم قومی اسمبلی میں 92 ہیں, تب 19 تھے. ہماری آواز کم تھی, نمائندگی ہمیں مارجنلائز کر دیا گیا تھا. اب ہم نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں زیادہ لاؤڈلی اپنی بات کر لیتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. جو ایشوز ہیں امریکن انٹرونشن کے, امریکی بالادستی کے, اس کے لیے میں ایک ثبوت صرف دینا چاہتا ہوں, لمبی بات تو نہیں ہو سکتی اس وقت. کیری لوگر بل ہم نے ریزسٹ کیا, حکومت نے اس پہ سرنڈر کیا. جس ادارے نے اس پہ اعتراض کیا تھا اور ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا
کیری لوگر پاکستان سے جاتے وقت کہہ گئے، سب مان گئے، نواز شریف نہیں مانتا. تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے ایک کریڈٹ ہے کہ جو کیری لوگر بل کے خالق ہیں، ایک ون آف دیم، وہ خود مان گئے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے اسٹانس میں تبدیلی نہیں کی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وار آن ٹیرر ہے، جو اصل میں وار آف ٹیرر ہے، اور یہ جنگ جو ہماری فوج کو لڑائی ہے جسے مشرف نے جھونکا تھا، ہم سمجھتے ہیں زرداری صاحب نے اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی. ایک فیئر ہمارا ضرور ہے، اس فیئر کی اگر کوئی ہمیں سزا دینا چاہے تو دے لے. وہ یہ فیئر ہے ہمارا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ وہ گنڈاسا نہیں چلانا چاہتے جو 80 کی دہائی میں ہم نے اور انہوں نے چلایا تھا ایک دوسرے کے خلاف. ٹینیور پورا نہیں ہوتا تھا، الٹیمیٹلی فوج آ جاتی تھی. یہ ہم اب کسی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے کوئی غیر جمہوری قوت آئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم زرداری صاحب کی حکومت پہ نکتہ چینی بھی کریں، ان کی اپوزیشن بھی کریں، 80 کی دہائی کی روایت بھی واپس نہ آئے، فوج بیرکس میں رہے، اپنا کام کرے. اور یہ حکومت اس لیے ٹینیور پورا کرے جناب کہ اگر انہوں نے ٹینیور پورا نہ کیا، کیونکہ ان کے چال چلن ٹینیور پورا کرنے والے نہیں ہیں، ہم نے ہاتھ پکڑ کے ان کا ٹینیور پورا کروانا ہے. وگرنہ یہ سندھ میں جا کے کہیں گے پنجاب نے ہمیں نہیں مانا، یہ وہاں پہ جا کے ایکسپلائٹیشن کریں گے. اب ایکسپلائٹیشن کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. یعنی اسی وجہ سے آپ کو فرینڈلی اپوزیشن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ آپ کولیشن پارٹنر بن سکے نہ آپ اپوزیشن بن سکے. اسی وجہ سے سب لوگ نہیں، بعض لوگ جو اس ملک میں چاہتے ہیں کہ ہر وقت لانگ مارچ ہم کرتے رہیں، ہر وقت جھگڑتے رہیں. دیکھیے یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمیں یہ ہمارا رائٹ ہے، اور ہمیں اس رائٹ کو ایکسرسائز کرنے دیا جائے کہ کس وقت ہم کیسے اسٹرائک کریں گے، کب ہم کرٹیسزم کریں گے، کب ہم پارلیمنٹ میں دباؤ بڑھائیں گے. مثلا ایک بات چھوٹی سی اور، پریزیڈنشل سپیچ کا ٹائم آ گیا ہے، اب آ گیا نا جی بالکل. پریزیڈنشل سپیچ بڑے آرام سے اور احترام سے تبھی ہو سکے گی، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر اس سے پہلے کانسٹیٹیوشنل پیکج آ جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم اب 2 بار ہم نے بہت بڑے آرام سے سکون سے وہ بات سنی ہے، 2 سال سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اب انف از انف. تو ایک طریقہ ہے ہمارے آگے بڑھنے کا، ہماری ایک حکمت عملی ہے جماعت کی، ہم بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور مختلف آراء آتی ہیں، پھر ایک پالیسی وضع ہوتی ہے. ہماری پالیسی یہی ہے کہ 80 کی دہائی کی سیاست نہیں، ایک دوسرے کے سر میں خاک نہیں ڈالنی، ہیلدی اپوزیشن کریں. اور ہم نے وزیر اعظم گیلانی صاحب اگلے دن آئے تھے رائے ونڈ، تو نواز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے کہ اکنامک ایشوز پہ، لوڈ شیڈنگ کے ایشوز پہ، فوڈ شارٹیج کے ایشوز پہ وی آر ریڈی ٹو سپورٹ یو، آپ ہم سے سپورٹ لیں. تو ایک ذمہ دارانہ اپوزیشن ہے، یہ ڈیڈلی اپوزیشن نہیں ہے. فرینڈلی تو چھوڑ دیں، ہم ڈیڈلی اپوزیشن نہیں ہے، لیکن ہم ایک ذمہ دار اپوزیشن ضرور. خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار اپوزیشن ہیں، ہم فرینڈلی اپوزیشن ہرگز بھی نہیں ہے. وقت بچاتے ہیں ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری.